عہدہ ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا فرمائی، ان میں سے ایک منصب شہادت ہے، ایک منصب صدیقیت کا ہے، ایک منصب صالحیت کا ہے۔ یہ چار ایسے منصب ہیں جن کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ چار منصب ایسے ہیں جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں یہ اللہ کریم کے انعام یافتہ ہیں۔ ان چاروں منصب کے حامل لوگوں کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شمار کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہ ترتیب بیان کی گئی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ اونچے درجے کے اولیاء کاملین ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، والصالحین، اور چوتھا انعام یافتہ طبقہ صالحین کا ہے۔ ان چاروں پر اللہ کریم نے اپنا لطف و کرم فرمایا، اپنا فضل و احسان فرمایا، انہیں عظیم منصب عطا فرمایا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان منصب کے حامل لوگوں کی عظمت پر، ان کے مقام اور مرتبے پر موقع بموقع جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں اور اپنے خطابات اور دروس کے اندر میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے ان لوگوں کی عظمت، ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان لوگوں کی عزت، ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر بیان کیا گیا، لیکن ان میں سے صرف 2 آیتیں اور چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں شہید کا لفظ ان لوگوں کے لیے، شہید کا لفظ جو ہے اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کے لیے، یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، یہ لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب یہ شہید کا لفظ ان پر جو بولا جاتا ہے وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے شہید کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا ٹائٹل ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو زبان رسالت سے شہید کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے قرآن مجید سے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں خطبے کے اندر۔ ایک تو یہ آیت کریمہ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت کریمہ یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس آیت میں بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے، مارے جانے کا ذکر ہے۔ وہاں فرمایا سورہ بقرہ میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور سورہ آل عمران والی آیت میں فرمایا انہیں مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں۔ یہ ان کے لیے شہید کا لفظ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں ان کے لیے یہ 2 لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، قتل کیے جائے، تو جو قتل کیا جائے اسے کہتے ہیں قتیل۔ ایک ہوتا ہے قاتل، قتل کرنے والا، ایک ہوتا ہے قتیل جس کو قتل کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں قتیل فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے۔ قتیل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، مارے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ اب حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مارا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فہو شہید، وہ شہید ہے۔ وہ قرآن میں اس کے لیے قتیل کا لفظ آیا، قتیل کا مفہوم بیان کیا گیا، لفظ قتل آیا، لیکن حدیث شریف میں ان لوگوں کے لیے شہید کا لفظ آیا۔ اس لیے جو بھی اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ شہید کی جمع ہے شہداء، شہید کی جمع شہداء۔ جب سے کائنات بنی ہے بہت سے ایسے نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا، اللہ کے راستے میں مارے گئے، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو مارا جائے۔ آج ہر قتل ہونے والے کے لیے لوگ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ زمین کے جھگڑے پہ مارا جائے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ قتل ہو تو لوگ اس کے نام کے ساتھ قبر پر بھی شہید کا کتبہ لگا دیتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی شہید لکھتے ہیں۔ لہٰذا جب قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شہید صرف اسے کہا جاتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرے، جہاد کرتے ہوئے قتل کیا جائے، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں، اللہ کے کسی کام میں، نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ دین، تعلیم دیتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہو، یا دین کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر قتل کیا جائے تو وہ تو شہید ہوتا ہے۔
لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قتل نہیں کیے جاتے، لیکن ان کے لیے حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ہے شہادت کبریٰ اور ایک ہے شہادت صغریٰ۔ بڑی شہادت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اس کا خون اللہ کے راستے میں بہہ جائے، لیکن شہادت صغریٰ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے جو پانی میں ڈوب کر بندہ مرے، پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، یا دیوار ملبے کے نیچے آ کے فوت ہو جائے، یا پیٹ کی بیماری میں جو بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ اس شہادت کا مرتبہ اس کو ملتا ہے، لیکن یہ شہادت صغریٰ ہے، اسے دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے شہادت جہری اور شہادت سری۔ جہری شہادت یہ ہے کہ جان کا نذرانہ دے، خون بہہ جائے اس کا، اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، لیکن جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو، پانی میں ڈوب کر فوت ہو، آگ میں جل گیا ہو، ملبے کے نیچے دب گیا ہو، اچانک اس قسم کی جو موت آ جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کو زہر دیا گیا، جس آدمی کو زہر دے کے مارا جائے اس کو بھی شہادت سری ملتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زہر دیا گیا اور متعدد مرتبہ زہر دیا گیا، اور آپ کی دنیا سے رخصتی جو ہے اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ امام حسن مجتبی کو زہر دے کے شہید کیا گیا، یہ سری شہادت ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر حق اور باطل کے مارکے میں داد شجاعت دیتے ہوئے، دین کی بقا اور سلامتی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا، تو شہادت جہری ان کے حصے میں آئی۔ لیکن بات ہو رہی ہے قتیل فی سبیل اللہ کی۔ شہید کے کچھ احکام ہیں، لوگ کہتے ہیں بابش ہے کوئی نہیں، ان کا مقام ہی کوئی نہیں، بابش ہے ہی کوئی نہیں۔ میں قرآن مجید کی ان آیتوں اور احادیث کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ کہتے ہیں شے کوئی نہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان سے ولایت کا درجہ بڑا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہید کا اتنا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے قالب میں ڈھال دیتا ہے۔ شہداء کی روحیں پرندوں کی صورت بن جاتی ہیں، اور جنت کی نہروں اور جنت کے چشموں پر ان کی روحیں سیر اور تفریح کرتی ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں شہداء کی روحیں پرندوں کے قالب میں ڈھال کر ان کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور شہداء کہتے ہیں کہ کاش دنیا میں ہمارے بھائیوں کو کوئی جا کر یہ بتائے کہ اللہ کے راستے میں جان تو ہم نے دے دی، ہم قتل کیے گئے، موت کی وادی میں سے گزر کر آخرت کے سفر پہ آ گئے، لیکن لوگوں کو کاش کوئی جا کر بتائے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہاں کتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ ہماری روحوں کو پرندوں کے قالب میں ڈالا ہے، جنت کی نہروں پر ہمیں سیر کرنے کے مواقع دیے ہیں، اور ہمارے ٹھہرنے کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں۔ جب شہداء نے اپنے یہ بات کی تو اللہ کریم نے فرمایا اے شہیدو، اے شہداء کی روحو، تمہارا یہ پیغام میں تمہاری طرف سے اپنے بندوں تک پہنچا دوں گا۔
یہ جو تمہاری تمنا ہے کہ لوگوں کو علم ہو کہ شہادت کے بعد ہمیں کیا کیا مرتبے اور مقام ملے، تو تمہاری طرف سے یہ بات میں اپنے بندوں تک پہنچاؤں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ آل عمران والی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا۔ جنت کی نعمتوں سے شہید لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، عند ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم، شہید اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا۔ اب اس شہید کا جنازہ پڑھ کے اس کو قبر کے اندر اتارا گیا، موت کے سارے احکام اس پہ وارد ہوئے، لیکن اس کے باوجود جنازہ بھی پڑھا، قبر میں بھی اتارا۔ تو قرآن کی نص ہے، کوئی روایت یا درایت میں پیش نہیں کر رہا، میں قرآن پیش کر رہا۔ اپنی جنازہ پڑھا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، لیکن قرآن کہہ رہے اسے مردہ نہ کہو، مردہ صرف مردہ نہ کہو نہیں، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم، شہید اپنے رب کے پاس زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں، یرزقون، اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہداء پر اللہ نے جو اپنا فضل کیا ہے، اس فضل الہی پر، اپنے رب کریم کے انعام و اکرام پر، عزتیں ملنے پر، مقام ملنے پر، مرتبہ ملنے پر، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں جو عطائیں کی ہیں ان پر، اپنے رب پر بڑے خوش ہیں، فرحین، بڑے خوش ہیں اللہ کی عطاؤں پر۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ بات بھی نوٹ کریں، جس لباس میں شہید ہوتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے، اس کو غسل کے بغیر دفن کیا جاتا ہے شہید کو۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی رات اعلان ہوتا ہے، سہاگ رات تھی کہ جہاد کے لیے چلو، ان پر غسل واجب تھا، شب زفاف تھی ان کی، لیکن غسل کیے بغیر احد کے میدان میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ نے انہیں اٹھایا اور آسمانوں پر لے جا کر کوثر کے پانی سے انہیں غسل دیا، حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ کوثر کتنا عظیم مرتبہ ہے حضرت حنظلہ کا، فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسل دینے والے، کوئی مسجد کا امام غسل دیتا ہے، کئی مسجدوں میں غسال رکھے ہوئے ہیں جو مردے کو نہلاتے ہیں، یا گاؤں میں، شہروں میں غسال ملتے ہیں مردے کو غسل دینے والے۔ کیا مقام ہے اس شہید کا جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو، اور پانی کون سا استعمال کیا؟ کوثر کا پانی استعمال۔ نبی کریم علیہ السلام نے، صحابہ نے عرض کی کہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو، حضور مل نہیں رہے، شہداء کی لاشوں میں کہیں نہیں۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا جبرائیل و میکائیل فرشتوں کو ساتھ لے کر حنظلہ کو آسمانوں پر
کوثر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، تو اس میں ماجرا کوئی اور ہے۔ حنظلہ کی بیوی نے بتایا کہ شب زفاف تھی، غسل واجب تھا، لیکن جب اعلان ہوا تو ان کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، حضور کا بلاوا آیا ہے، اور ادھر آ کے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی ملائکہ لے گئے، ان کو غسل دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قاعدہ یہ ہے کہ شہید کی بیوی، ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، مارا گیا، شہید ہوا ہے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس عورت کی جس کا خامد فوت ہو گیا ہو، تو 4 مہینے 10 دن گزار کر شہید کی بیوی نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آگے کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن دیکھیے بڑی ہی توجہ سے یہ بات سنیں، اور شہید کی جتنی بھی وراثت ہوگی، شہید کی جتنی بھی وراثت ہوگی وہ وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک ہے حیات شہداء، ایک ہے شہادت انبیاء۔ شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی برزخی۔ شہید کی بیوی بیوہ ہو کر عدت گزارنے کے بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی نبی کے وصال کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی۔ نکاح ثانی، شہید کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ نبی کی وراثت میں تقسیم کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ شہید جو ہے حقیقتاً مردہ ہے، حکماً زندہ ہے، لیکن نبی جو ہے حقیقتاً بھی زندہ ہے، نبی حکماً بھی زندہ ہے۔ اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، الانبیاء احیاء۔ جس طرح شہید کے بارے میں قرآن کی نص آ گئی کہ شہید کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، اسی طرح حدیث کی نص ہے، نص حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب حضور گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو حیات شہداء اور حیات انبیاء، اس پر اگر غور کریں گے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ، یہ جو راگ الاپا جاتا ہے کہ بابت شیعی کو نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ ان کی بے ادبی اور گستاخیاں کی جاتی ہیں، ان کا مقام اتنا عرفہ والا ہے کہ رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے راستے میں جان دینے والے کو کوئی بندہ مردہ گمان بھی کرے، مردہ کہے، مردہ گمان کرے، اللہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے منع فرمایا۔ مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ بل احیاء، قرآن کی نص آ گئی، وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ اور شہادت ایک ایسا منصب ہے، یہی تو فرق ہے غیر مسلم
فوجیوں میں اور مسلمان فوج میں یہ فرق ہے، وہ اپنی جان بچاتے ہیں، غیر مسلم جنگ میں اپنی جان بچاتے ہیں، مسلمان جب جنگ لڑتا ہے تو اپنی جان قربان کرتا ہے۔ مسلمان اپنی جان کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان پختہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، مارا گیا تو شہید اور بچ کے واپس چلا گیا تو غازی۔ غازیان اسلام اور شہدائے اسلام۔ اس لیے صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا موقع ملے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان عرفات میں حج سے واپس آنے لگے تو زمین پر لیٹ گئے اور لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت ہے۔ تمنا اور آرزو کی جا رہی ہے، اور شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ جبل احد پہ حضور تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ احد پہاڑ جب جنبش کرنے لگا تو حضور نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ شہادت کی خبر حضور نے دی نا، شہادتیں بعد میں ہونی ہے، حضور نے پہلے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور نے دی تھی۔ حسین پاک کھیلتے ہوئے گود میں بیٹھے تھے، حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، آپ دیدہ ہو گئے، حضور پرنم ہو گئے، حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیر ہے؟ حسین آئے ہیں کھیلتے ہوئے گود میں بیٹھ گئے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ فرمایا آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ ابھی جبریل آئے اور مجھے اللہ کا پیغام دے گئے، ان امتی بلا شبہ میری امت ستقتل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ تو ان کی شہادت کی خبر بھی حضور نے دی، لیکن بچنے کی دعا حضور نے عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی، حضرت عمر کی شہادت کی خبر دی، اور بہت سے صحابہ جن کی شہادت کی حضور نے خبر دی، مگر ان کی بچنے کی دعا نہیں کی۔ اس لیے کہ کسی بچے کو کوئی عہدہ اور منصب مل رہا ہو، ساری ساری رات جاگ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی منصب عہدہ ملتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا پڑھے نہ، رات کو سو جائے، آرام کرے۔ ایک منصب و مقام مل رہا ہے شہادت کا، اس لیے حضور نے بچنے کی دعا نہیں کی کہ انہیں جو عہدہ ملنے والا ہے، جو مرتبہ ملنے والا ہے شہادت کا، دنیا کے مناصب اور مراتب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ اس لیے حضور نے اپنی زبان سے شہادت کی خبر و اطلاع دی، بچنے کی دعا نہیں کی، لیکن ایک دعا ضرور کی، ایک دعا ضرور کی، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ جب شہادت کی خبر دی تو دعا فرمائی یا اللہ میرے حسین پر جب شہادت کا وقت آئے میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا، یہ دعا مانگی ہے۔ پھر سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ زبان رسالت سے حضور نے ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے فرمایا سید الشہداء حمزہ، میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ کہتے ہیں شہید کوئی نہیں، لیکن قرآن پڑھیں تو حدیث پڑھیں، ان کے مقام، ان کے مراتب۔
یہ کہتے ہیں شے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر یہ شے ہی کوئی نہیں تو پھر نماز میں پڑھنا چھوڑ دو، نماز میں صرف وہی پڑھیں جو ان کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، جن کا ایمان ہے کہ بابے بڑی شے ہیں، بڑی قوتیں، اور اللہ نے انہیں طاقت دی، اللہ نے انہیں تصرف دیا، اللہ نے انہیں عظمت دی، وہ تو پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا۔ تو میں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے بتاؤ، پھر مجھے بتاؤ اس کے راگ سے متاثر ہوتے ہو کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، تو پھر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام کن پہ ہوا ہے؟ جنہیں لوگ بابے کہتے ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ تیرے وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو شہید کا منصب تو بڑا عرفہ والا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیجا غزوہ بدر کے موقع پر۔ نوجوان اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ خاوند میرا فوت ہو گیا ہے، اسلام اور دین کے لیے جان کی قربانی کا وقت آیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کہ جس نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے ان کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، تو بیٹا تو قربانی دے گا؟ اللہ کے راستے میں اگر تجھے قتل کیا جائے تجھے قبول و منظور ہوگا؟ اس نے کہا اپنی والدہ سے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ حضور کے دین کے لیے میں اپنی جان دے دوں۔ حضور غزوہ بدر میں سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ عورت راستے میں بیٹھی تھی، فوجی آ رہے ہیں غزوہ بدر سے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا بیٹا آپ کے ساتھ بدر میں کافروں سے لڑنے کے لیے، جہاد و قتال کے لیے بھیجا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اگر وہ اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے تو میں شکر کروں گی، دیکھیے میں شکر کروں گی کہ میرا بیٹا سرفراز ہو گیا، اس کی جان دین کے لیے کام آ گئی اور دین کی بقا اور سلامتی میں اس کا خون شامل ہو گیا، میں شکر کروں گی۔ لیکن اگر مارا نہیں گیا، زندہ بچ کر واپس ہے تو پھر صبر کروں گی کہ مجھے یہ مقام نہیں ملا، پھر میں ہماری سوچ الٹ ہے، ہماری سوچ نہ قتل ہو تو کہتے ہیں شکر ہے، اور قتل ہو جائے تو کہتے ہیں ہن صبر ہی کریں گے۔ لیکن اس کا تخیل و تصور دین کی روح سمجھا رہا ہے، تو کہ شکر ہے بیٹا حضور پہ قربان ہو گیا، شکر میری کمائی زندگی کی، میری پونجی وہ نوجوان بیٹا تھا، وہ حضور پہ قربان ہو گیا، شکر ہے۔ اور یہ مقام اگر نہیں ملا، بچ کے واپس آ گیا، تو اب صبر ہی کروں گی کہ میں تو چاہتی تھی کہ بیٹا قربان ہو، پھر اس وقت کا انتظار رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بات سن کے جو جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا قد قتل فی غزوہ بدر، تیرا بیٹا تو بدر میں مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ تو حضور میرا بیٹا قتل ہونے کے بعد پہنچا کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا حضور اگر میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تو مجھے راحت ملے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے میرا بیٹا قتل ہو گیا، مارا گیا احد میں، لیکن کیا اس کو جنت میں کوئی مقام ملا یا نہیں؟ اگر جنت میں گیا ہے تو میرا دل خوش ہو گیا،
کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میری زندگی کا مقصد مل گیا۔ تو حضور نے پتہ کیا لفظ فرمایا؟ فرمایا تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں، ان ابنکے فی الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا اس جنت میں ہے جو تمام جنتوں میں سے اونچے درجے کی جنت ہے۔ اس جنت کا نام ہے جنت ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ حضور کی حدیث ہے ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ فرمایا ان ابنکے فی الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا جو ہے وہ سب سے اونچے درجے کی جنت جنت الفردوس میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، ظلم کی ایک داستان اور ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کی جا رہی ہے، لیکن شومی قسمت کہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود وہ نہتے مسلمان عورتیں بچے جبر و تشدد اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ مناظر آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، سنے نہیں جا سکتے، ایسی دردناک شہادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے۔ دراصل پچھلے جمعے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، جو صاحب حال لوگ ہیں وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں کہ مار پڑ رہی مسلمانوں کو غزہ میں، فلسطین میں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی حالت بھی تو دیکھو نا، قرآن کے ساتھ کتنا تمہارا تعلق ہے، نماز کے ساتھ کتنا تعلق ہے، دین سے کتنا تعلق ہے، حلال و حرام کی تمہارے درمیان تمیز کتنی ہے۔ وہ حدیث شریف پڑھتے ہیں، میں بھی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث سن کر پھر دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، اس قرآن سے جو جڑ جاتا ہے، قرآن پر جو عمل کرتا ہے، اس کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، قرآنی ہدایت پر عمل کرتا ہے، اللہ ان قوموں کو عروج اور ترقی اور کمال عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ دین اور قرآن اسلام ان کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی مقام و مرتبہ جاہ و منصب و مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، وہ پھر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ دین سے ہمارا تعلق واجبی، اس کی زندہ مثال مسجدوں میں نمازی دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز معاشرے سے ختم ہوگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، لباس مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس، یہاں تک کہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک، گھٹنوں کے نیچے سے لے کے ناف تک پردہ ہے، لیکن ایسا مردوں کا بھی لباس آ گیا کہ عورتیں جب گزرتی ہیں تو شریف آدمی کی گردن جھک جاتی ہے، کہ عورتوں کے لباس کا رونا تو تھا ہی، لیکن اب مردوں کا ایسا لباس ہے کہ شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا۔ جب بھی حیائی عروج پہ پہنچ جائے اور قوم کی حالت یہ ہو کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، دوستو نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حلال اور حرام کی تمیز، تبھی تو غلبہ ہوگا۔ قرآن شریف کی آیت میں نے سنائی تھی، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت نہ ہارو، ہمت نہیں ہارنی، قرآن کہہ رہا ہے لا تہنوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، پریشانی نہ لو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا، لیکن شرط لگائی ان کنتم مومنین، ان کنتم لا تہنوا ولا تحزنوا۔ قرآن غلط نہیں، اللہ کا فرمان غلط نہیں، ہم غلط ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب آؤ گے، وانتم الاعلون، اگر تمہارا ایمان پختہ ہے،
تم پکے ٹھٹے مومن ہو تو تمہارا غلبہ ہے. لیکن آج ہمارے ایمان کمزور، آخرت پر ایمان کمزور، دین سے وابستگی بہت کمزور. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ہدایت دے اور ہمیں دین سے جڑنے کی. آخرت دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت و قبر کی فکر کرنے. اور ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں 57 اسلامی ممالک کی حکومت ہے. یہ کرنے کا ان کا کام ہے. ہاں جب اس کام کے لیے کوئی میدان میں اترتا ہے پھر جان اور مال لڑا دینا پھر ہماری ذمہ داری ہے، پھر جان اور مال قربان کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی ایک مایہ ناز تنظیم ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ. الحمدللہ ہماری اس جماعت کے کارکن کراچی سے کئی ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان لے کر فلسطین میں پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ انٹرنیٹ پہ ان کی سرگرمیاں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، یہ آپ سرچ کریں گے پوری سرگرمیاں آپ کو سامنے آ جائیں گی. جماعت اہل سنت کراچی اور اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب، سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم، وہ خود بیچارے بیمار ہیں، عارضہ قلب ہے، سٹنٹ ان کے 2 پڑ گئے ہیں. ایک سٹنٹ ان کو سنڈے کو انہوں نے داخل ہونا ہے، پیر کو سٹنٹ پڑے گا. وہ اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ انٹرنیشنل المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اس تنظیم کے تحت امدادی سامان لے کر ہمارے کارکن وہاں پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ وہ سامان تقسیم کیا جا رہا ہے. جو میرے مجاہد یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے. غزہ کے شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے. مسجد اقصی بیت المقدس کو اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے، نصارہ کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اللہ حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.